یہ مذاکرہ ہے محترم حافظ سلمان بٹ صاحب کی زیر صدارت ہوگا، اور اس میں ہمارے جو مختلف یہاں پر امیدوار ہیں، سابقہ MNAs MPAs، ان سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ آئیں اور انتخابی معرکہ میں فتح کے حوالے سے ذاتی تجربات وہ بیان کریں۔ وقت ان کے پاس بھی ہر جو ہمارے ساتھی ہوں گے ان سے گزارش کریں گے کہ وہ 5 سے 7 منٹ میں اپنی بات مکمل کریں گے، تو ہم 1:10 تک اس سیشن کو ختم کر کے انشاءاللہ وقفے کی طرف جائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا سرگودا سے ڈاکٹر ارشد شاہد صاحب۔ 2008 کا الیکشن اگر ہو جاتا تو ڈاکٹر ارشد صاحب یقیناً ہمارے MNA ہوتے، اسی لیے ہم نے آج ان کو 2002 میں انہوں نے بہت اچھا مارکر لڑا اور چند سو ووٹوں سے یہ اپنی سیٹ ہارے تھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ ابھی محترم الیاس بھائی 5 منٹ پہلے میرے کان میں جا کر مجھے کہنے لگے کہ آپ نے اس موضوع پر بات کرنی ہے، تو میں نے پڑھا تو وہ الیکشن میں فتح اور اس کے تجربات تھے نا، اپنے ذاتی تجربات۔ تو میں سوچ رہا تھا فتح تو مجھے ملی نہیں تھی، ہاں، لیکن ہماری چونکہ فتح کامیابی اور ناکامی کے جو معیار ہیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں جی، کہ میں نے الیکشن لوز کیا تھا لیکن میرا دل اور میرا ضمیر مطمئن تھا کہ میں نے الیکشن ہارا نہیں ہے، میں نے الیکشن جیتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کے ذمے، انسان کی اپنی ذاتی محنت، اس کی کوشش، اس کی صلاحیتیں، اس کے وسائل، اس کا استعمال، جو اوپر اللہ کی ذات بیٹھی ہوئی ہے، جو وہ دیکھتا ہے وہ تو وہ دیکھتا ہے۔ تو اس لیے 2002 کا مارکہ جو میں نے ایک ہی الیکشن لڑا ہے، اس کا تجربات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وقت بہت کم ہے اور تجربہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، میرے سے زیادہ تجربہ کار لوگ انشاءاللہ آئیں گے اور وہ اپنا تجربہ، کامیابی کا تجربہ بتائیں گے۔ جب جماعت اسلامی کے امیدوار کی حیثیت سے میرے نام کا اعلان کیا گیا اور حتمی فیصلہ ہو گیا کہ ڈاکٹر ارشد شاہد NH 66 سرگودا شہر سے الیکشن لڑے گا، تو دلوں کے بھید اور سینوں کے راز اللہ جانتا ہے۔ میں نے اپنے ذاتی دوستوں سے اور اہل خانہ سے مشورہ کرنے کے بعد ایک لمحہ بھی الیکشن آنے تک میں نے ضائع نہیں کیا، میں نے سستی نہیں کی، اس کے اندر غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جو میں نے فیصلہ کیا کہ یہ مارکہ اس کو لڑنا ہے اور اس کے اندر کامیابی حاصل کرنی ہے، اور بڑے اعتماد کے ساتھ ہم پہلے دن سے نکلے۔ پوری جماعت اسلامی نے، ایک بہت اچھی ٹیم ہمارے پاس تھی، ایک بہت اچھا دماغ ہمارے پاس تھا، پڑھے لکھے لوگ موجود تھے، اور الحمدللہ ایک پلاننگ اور ایک پالیسی کے ساتھ ہم وہاں پہ چلے، اور ہم نے اس کو، چونکہ لوگوں کی شہر کے اندر رائے یہ تھی کہ جماعت اسلامی کا جو کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہا ہے اس کا ماحول اور تجربہ یہ ہے کہ سرگودا کے اندر پہلے جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں وہ PP اور اینٹی PP ہمیشہ 1 to 1 2 کینڈیڈیٹ کے درمیان ہوئے ہیں، اور جب اینٹی PP ووٹ بینک ایک پلڑے میں چلا جاتا ہے تو ہمیشہ پیپل پارٹی چند 100 ووٹ یا چند ہزار 2-4 ہزار سے ہمیشہ ہار جاتی ہے۔ لیکن 2002 کے الیکشن میں ہمارے لیے مارکہ سخت آزمائش یہ تھی کہ سٹنگ MNA مسلم لیگ نون ہمارے مقابلے میں موجود تھا، پرویز مشرف مسلم لیگ کاف اس کا کینڈیڈیٹ ہمارے مقابلے میں موجود تھا، طاہر القادری اور عمران خان کے اپنے اپنے امیدوار ہمارے مقابلے میں موجود تھے، اور جماعت اسلامی MMA اور کتاب کا نشان لے کے ڈاکٹر ارشد شاہد بھی مقابلے میں موجود تھا۔ گویا پیپلز پارٹی کا ایک وسائل رکھنے والا نوجوان پڑھا لکھا باصلاحیت، اس کو اپنے مقابلے کے اندر اینٹی PP ووٹ بینک 6 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رہا تھا، اور ہم پہلے دن سے ایک چھٹے نمبر کے گھوڑے کے طور پر کنسیڈر ہو رہے تھے کہ جن کے پاس پچھلا سابقہ تجربہ نہیں ہے، وسائل بہت زیادہ نہیں ہیں، الیکشن پہلے کبھی کونسلر کا لڑا نہیں ہے، اور سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اور جماعت اسلامی نے ایک نئے آدمی کو میدان میں اتارا ہے۔ لیکن الحمدللہ انسان کی دعوت سچی ہو
اس کا کریکٹر لوگوں کے سامنے ٹھیک ہو، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اگر ٹھیک ہیں، اس کا اخلاق اگر شہر کے اندر لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے، اور اگر وہ اپنی محنت اور رابطہ عوام کے اندر جا رہا ہے اور اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا کر لوگوں کی ذہن سازی اور رائے عامہ کرنے میں تیار کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس گئے گزرے دور کے اندر بھی ابھی میاں مقصود صاحب فرما رہے تھے کہ خیر کی کمی نہیں ہے، خیر کا اضافہ ہے۔ لوگوں نے اس پیغام کو قبول کیا، اور میرا یہ بھی تجربہ ہے کہ میں نے اپنے مخالف کی ذات کو ٹچ نہیں کیا۔ وہ میری ذات کو ٹچ کرتے تھے لیکن میں نے ٹچ نہیں کیا، میں نے اپنا پیغام پہنچایا، جماعت کی دعوت کو، قرآن کی دعوت کو، اسلام کی دعوت کو، اچھے اصولوں کو، اپنے منشور اور دستور کو ایک طریقے سے ہم نے اس کو لوگوں کے اندر پیغام کو پہنچایا، اور لوگوں نے اس سچی دعوت کو پذیرائی دی۔ دوسری رابطہ عوام کے اندر لوگ بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں، حالانکہ وہ معاشرے کے اندر بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ مثلا مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ 4,09,000 ووٹ ہیں، 33 یونین کونسل ہیں، اور اس کے اندر اتنے کوارڈینیٹر ہمارے پاس ہونے چاہیے، اور پولنگ اسٹیشن وائز 297 پولنگ اسٹیشن ہیں، اور اس کے اندر یہ رابطہ کمیٹی ہونی چاہیے۔ آپ اندازہ کریں کہ سب سے جو بیس ہے ہماری 297 پولنگ اسٹیشن، اور پولنگ اسٹیشن کے اوپر جو ہماری رابطہ کمیٹی ہے، اس لیول پہ جب ہم نے رابطہ لوگوں سے کرنا ہے تو لوگ وہاں پہ ہارے ہوئے بلدیاتی یا ہارے ہوئے لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے۔ لوگ جاتے جیتے ہوئے لوگوں کی دروازہ بیل دیتے ہیں، وہاں بیٹھتے سلام کیا واپس آ گئے، لیکن اس کے مقابلے میں 5 لوگ جو مؤثر ہوتے ہیں وہ ہارے ہوئے تھے، لوگ ان سے ملاقات نہیں کرتے۔ ان سے ملاقات کرنی چاہیے۔ اسی چھوٹے سے محلے کے اندر 4 چیزیں موجود ہوتی ہیں، بہت انقلابی تبدیلی اور آپ کی سپورٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ مثلا چھوٹے سے پولنگ اسٹیشن کے ایریا میں ایک مسجد ہوتی ہے جس کے پاس ایک خطیب ہوتا ہے، اس سے کوئی ملاقات نہیں کرتا۔ اس محلے میں کریانے کی ایک دکان ہوتی ہے جو ضروریات زندگی عطا کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ مہربانی کرتا ہے، ادھار بھی سودا دے سکتا ہے، پیسے نہ ہوں یکم کے بعد وہ بل لے لیتا ہے، بڑا مؤثر ہوتا ہے، لیکن لوگ اسے اہمیت نہیں دیتے۔ اور محلے کے اندر پریکٹس کرنے والا ڈاکٹر یا ڈسپینسر موجود ہوتا ہے جو آدھی رات میں بھی والدہ کے پیٹ میں درد ہو تو اٹھ کر آ کر ٹیکہ لگاتا ہے، لوگ اس کے بھی ابلیگیشن میں ممنون ہوتے ہیں، اور معاشرے کے اندر ایک وہ رائے رکھتا ہے اور اثر رکھتا ہے۔ اور پرائمری یا مڈل اسکول کا ایک استاد بھی کم از کم اس محلے میں ضرور رہتا ہے جس کے پاس چند بچے پڑھتے ہیں، چند فیملیوں سے اس کے تعلقات ہوتے ہیں۔ میں اس طرح کی بات کرتا ہوں کہ لوگ سوچ کر اپنی کمپین کو اگر آپ ویژن کریں، 2002 کے اندر کمپیوٹر کا اتنا استعمال نہیں ہوتا تھا، لیکن ہم نے پھر بھی کمپیوٹر کو استعمال کیا ہے۔ ہم نے یونین کونسل لیول پہ لوگوں کے مؤثر افراد کی لسٹیں بنائی، بلدیاتی لوگ جو اس وقت میدان کے اندر موجود تھے ان کی لسٹیں بنائی، ہارے ہوئے لوگوں کی لسٹیں بنائی، اس کے علاقے کے مسائل کی لسٹ بنائی، اور اس کے مؤثر افراد کی لسٹ بنائی، برادریوں کے ہیڈز اور ان کے رابطے اس کے اندر رکھے، اور جب میں کسی یونین کونسل علاقے میں جانا ہوتا تھا ہم ایک کلک کرتے تھے، مؤثر افراد کی لسٹ بھی میرے پاس ہوتی تھی، علاقے کے مسائل کا بھی مجھے پتہ چل جاتا تھا، کیونکہ پوری ایک ٹیم، مجھے تو نہیں پتا کہ تارک آباد کے اندر گٹر بند ہیں یا چل رہے ہیں، وہاں سڑک کا زیادہ مسئلہ ہے یا بجلی کا زیادہ مسئلہ ہے۔ تو اس طرح مسائل کو، لوگوں کے نجی مسائل، ان کی محرومیوں کو، ان کی مجبوریوں کو، ان کے جو آزمائش ہیں ان کے اوپر جو تکلیفیں ہیں، آپ ان کو بھی ٹچ کریں، ان کا بھی حل ان کو بتائیں، اور جو جنرل طریقے سے امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں، پاکستانی قوم کے جو اس وقت مسائل ہیں، اور پاکستان جس نازک دور سے گزر رہا ہے، ان کے مسائل کا حل ہی جو ہے وہ جماعت اسلامی کے منشور پر عمل کرنے کے اندر ہے۔ اگر آپ دیانتدار قیادت کا انتخاب کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح انقلابی تبدیلی، امن اور سکون اور بے چینیاں اور مصیبتیں آزمائشیں ہماری ختم ہو جائیں گے۔ اور آخری بات کہ الیکشن جیتنے یا ہارنے کے بعد جو لوگوں کے ساتھ عوامی رابطہ ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بعد جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں ان کا تو ویسے ہی حق بنتا ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کے ساتھ چلیں، لیکن جن لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تھا، جو لوگ کنارے پہ کھڑے رہے تھے، ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ آپ جیت جائیں گے یا آپ اتنے ووٹ لے جائیں گے، اور انہوں نے آپ کو موقع پہ جواب بھی اگرچہ دے دیا تھا اور ووٹ انکار کیا تھا۔ آپ الیکشن کے بعد ایسے لوگوں سے رابطہ کر کے بھی ان سے بھی تعارف حاصل کریں، ان کی غمی خوشی کے اندر بھی جائیں، اور جن جن لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا ان کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں۔ میرا خیال ہے وقت میرا ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس آزمائش کے اندر اور اس مارکے کے اندر بہت زیادہ محنت کرنے کی اور اپنے شعور اور ادراک سے اور ویژن سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چودھری شوکت صاحب
لاہور سے ہمارے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے، ان سے گزارش ہے کہ